فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے دل میں آپ کے وسوسہ ڈالا. اب کیسے بہکانا شروع کیا؟ قال یا آدم، کہنے لگا آدم علیہ السلام سے، یعنی دل میں یہ خیال ڈالنے لگا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایسا درخت بتاتا ہوں جسے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا. وملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت بتاؤں گا کہ کبھی پرانی نہیں ہوگی وہ سلطنت، یعنی ہمیشہ تو بادشاہ رہے گا جنت کا. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، تبھی علماء کہتے ہیں نا، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شیطان گناہ کو مزین کر دیتا ہے، یعنی آپ کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو اچھا کام ہے. اب شیطان نے آ کے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا یہ درخت نہیں کھانا. یہ سے مراد یہ تھا کہ اس جنس کے جتنے، مثال کے طور پر فرض کریں وہ سیب کا درخت تھا، تو اشارہ کر دیا یہ درخت نہیں کھانا. مطلب آدم علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ یہ درخت اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیب کے درخت ہیں وہ سب مجھ پر حرام ہیں. لیکن شیطان نے کیا کیا، دا کے وسوسہ ڈالا. آدم علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا، آدم کو بھی اور حوا کو بھی، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی، کہ بھائی پوری جنت ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے، سب کچھ کھا پی سکتے ہیں، جب اس ایک میں پابندی لگائی ہے تو کچھ اس میں خاص ہے. تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ وہ خاص یہ ہے کہ اصل میں اس کی وجہ سے نا اب آپ ہمیشہ اس جنت کے وارث بن جاؤ گے اور یہاں آپ کی ہمیشہ کے لیے حکومت ہوگی. تو اللہ نے اس بیس پہ منع کیا. اب آدم علیہ السلام کا دل للچانے لگا کہ میں کسی طریقے سے یہ کھا لوں تاکہ مجھے ہمیشہ کی جنت مل جائے. جنت میں بڑی خوش عیشی تھی، لیکن اب اللہ کا خوف بھی ہے کہ بھئی اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس بات کا پورا امکان ہے، یقینی دلیل تو نہیں ہے لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر تعویل کر لی ہو کہ بھئی اللہ نے یہ والا منع کیا ہے نا، وہ والا تو منع نہیں کیا. تو اس تعویل سے، کیونکہ شیطان برائی کو مزین کرتا ہے اور پھر تعویلات سکھاتا ہے، تو پیغمبر سے واضح صراحتاً گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر معصوم عن المعصیہ ہوتے ہیں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اجماع دلیل قطعی ہوتی ہے. تو تعویل کر لی آدم علیہ السلام نے کہ بھئی یہ تو کھانا ہی کھانا ہے، اب ڈائریکٹ یہ کھانے کے بجائے دوسری اس جنس کا دوسرا درخت کھا لو. تو یہ تھا شیطان کا ایک پورا، جو اس نے ایک ملمہ سازی کی اور ایک غلطی کو مزین کیا آدم علیہ السلام کی نظر میں. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے مل کے کھا لیا، آدم نے بھی اور اماں حوا نے بھی. آدم علیہ السلام چاہتے تھے بھئی ایسا نہ ہو کہ بیوی مر جائے، میری دنیا سے چلی جائے، جنت میں موت واقع ہو جائے تو میں پھر بغیر بیوی کے ہو جاؤں گا، یا عورت حضرت حوا نے سوچا کہ صرف میں اکیلی کھاؤں گی تو میں نہیں چاہتی آدم علیہ السلام کے بغیر رہوں میں، تو ہم دونوں مل کے کھا لیتے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا ہوگا، بھئی اللہ میاں نے تو یہ کہا ہے، یہ تو نہیں کہا، اس طرح کر کے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس درخت سے کھا لیا.